السلام علیکم۔ سخن کے سالانہ 9ویں مشاعرہ میں نائلہ حق آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حاضرین محفل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سخن میر و غالب کی روایات کا امین ہے۔ یہی سبب ہے کہ 2013 میں ایک اکلوتے نہتے شخص نے نوجوان شاعرہ، شعراء اور ادباء کے لیے وہ کرنے کی ٹھانی جو بظاہر تو دیکھنے میں دیوانے کا خواب ہی لگتا تھا، لیکن خواب نہیں رہتے، محنت کی جائے تو مکمل بھی ہوتے ہیں، تعبیر بھی ہوتی ہے، اور یہی تعبیر آج آپ سب لوگ ہمارے سامنے لے کے بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، نسل نو کا پلیٹ فارم جہاں آج ہم سب اکٹھے ہیں، وقاص عزیز جو اس تحریک کے روح رواں ہیں، ان کی انتھک کاوشوں کے سبب آج بیاد علی میمن نسل نو مشاعرہ برپا ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر وقاص عزیز کے لیے ہم تالیاں ضرور بجائیں۔ علی میمن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کی ظرف زمین سے ہے۔ آپ کا بے وقت چلے جانا یقیناً ہم سب کو اداس کر دیا۔ آپ کے حوالے سے آج کی محفل میں بہت سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس وقت نسل نو تحریک کے روح رواں اینکر پرسن منفرد لب و لہجہ کے شاعر وقاص عزیز سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات کے ساتھ مہمانوں کو دعوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کچھ زبان میں لڑکھڑاہٹ، ماتھے پہ پسینہ اس سبب سے بھی ہے کہ کچھ یادیں آپ کو بوجھل کر دیتی ہیں اور بے انتہا بوجھل کر دیتی ہیں۔ علی میمن سے جو وعدے تھے کچھ وہ وفا نہ ہو سکے، اس کے جلد چلے جانے کے سبب یہ پسینہ اسی سبب ہے۔ میں ان کے حوالے سے کچھ بات ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج کی اس اسٹیج کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے درمیان ایسے اساتذہ فن موجود ہیں جنہوں نے شمع سخن کو نہ صرف روشن کیا ہے بلکہ آج کے اس عہد تاریخ میں وہ کرنیں بکھیری ہیں جو آج ایک تجسیم کی اور مجسم ہو کر نوجوانوں کی صورت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کے صدر مشاعرہ ہمارے بڑے بھائی حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے سیکرٹری رہے، اور کیا پروگرام نہیں ہوئے، یادگار سیکھنے کے مواقع ملے۔ حلقہ ارباب ذوق پشاور کے بانیان میں سے، کراچی کے بانیان میں سے، پھر کلیات غلام محمد قاصر جو میرے پسندیدہ ترین محبوب ترین شاعر ہیں، اور آج ہماری بھابھی بھی یہاں موجود ہیں۔ میں بہت دل سے خلوص سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب منظر نقوی، بہت ساری تالیوں میں آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ہم اپنے سینئر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج کی صدارت کے لیے تالیوں کی گونج تھوڑی سی بڑھنی چاہیے۔ ٹھنڈ ہے، سال کا آخری مشاعرہ ہے، ذرا ماحول گرم ہوگا تو لطف آئے گا۔ اس کے بعد میں آج اپنے پہلے مہمان خصوصی جن کو میں دعوت دینا چاہوں، تو اس سے پہلے میں الفاظ کے چناؤ پہ یقین کرنے والا شخص نہیں ہوں۔ میرے لفظ میرے دل سے نکلتے ہیں اور میرا دل ہی میری ڈکشنری ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اکادمیت بیات پاکستان کو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں فعال کیا۔ میں چاہوں گا کہ میری باتوں کے ساتھ آپ کی تالیاں اس بات کی تائید کریں کہ دنیا بھر میں فعال کیا، ایسے پروگرامز آرگنائز کیے جنہوں نے پاکستانی ادب ثقافت کو مختلف زبانوں سے لہجوں سے نکال کر صرف پاکستانیت پہ فوکس کروایا اور پوری دنیا نے پاکستانی ادب کو پہچانا۔ تیسری بات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکادمیت بیات پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایک ڈیجیٹل ڈسکورس بن چکی ہے۔ آپ کے جو آن لائن پروگرامز ہوئے ہیں ڈیورنگ کرونا، جب پوری دنیا خوف زدہ تھی، ایسے میں یہ شخص تنے تنہا پوری دنیا کو ادب کا، پیار کا، محبت کا، امن کا، اخوت کا، چاشنی کا، یکجہتی کا، پاکستانیت کا پیغام دے رہا تھا۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یوسف خشک کی موجودگی نہ صرف میرے لیے، نوجوانوں کے لیے،
پاکستان کے لیے، پاکستانی ادب کے لیے ایک ایسے مسیحا کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ ہے تو یوسف خوش صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی مسیحائی کرتے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ تعطیل میں مشاعرہ ہے کہ یوسف خوش صاحب سے آج ہم نے وقت لیا، تو میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے ادب کے پاکستان کے اس مسیحا کا، اور بہت ساری تالیوں میں استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر یوسف خوش صاحب کا۔ میں بہت ادب سے، محبت سے اور تالیوں کی گونج میں آپ کو سر ویلکم کہوں گا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے آج کے دوسرے مہمان خصوصی، میں نے دادا کہتا ہوں اور میں چند دن پہلے ان کا پوتا بنا ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، یہ وہ مصرع ہے جس نے ہمیں عہد حاضر کی کربلائی تاریخ سے اور رویوں سے روشناس کروایا۔ پھر اس کے بعد حضرت کے ایسے ان گنت مصرے جنہیں ہم پڑھتے اور بہت سے ایسے مصرے جنہیں مائیں آج بھی لوریوں کی صورت میں بچوں کو سناتی ہیں۔ بے مثال خطیب، بہت باکمال شاعر، جہاں جہاں گئے اس محفل کو اپنا بنا لیا۔ حضرت شکیل اختر، آپ کی بہت ساری تالیوں میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی۔ ینگ رائٹرز فورم کا آغاز جب ہوا تو اس کے بانیوں میں سے تھے۔ بہت سے نوجوان شعراء، ادیب آپ کے ہاتھوں پر ون چڑھے۔ آپ کی موجودگی بھی ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی جو اگلے ہیں، آپ بہت طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب سر عہد حاضر میں جو نوجوان بلند نظم کہہ رہے ہیں، یا جن کا کینوس، شعری کینوس بہت واضح ہے، ان میں جناب خوشحال ناظر ایک بہت بڑا نام ہے، اہم نام ہے۔ خوشحال ناظر، بہت ساری تالیوں میں آپ کو ویلکم کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے اگلے جو مہمان ہیں، میری ان سے ملاقات بھی چند دنوں میں ہوئی ہے، کیونکہ نئی زندگی ہے، نئے دوست بن رہے ہیں، اور جب بزرگ دوست جب اپنی شفقت کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ مجھ جیسا اداس شخص، ہمت ہارا ہوا شخص بھی آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا ہے، اور آپ کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ آپ ایک صاحب نسب شاعر ہیں، آپ کے والد گرامی بہت عمدہ غزل کو، اور آپ کی شاعری بھی آج ہم سنیں گے۔ جناب عرفان خان صاحب سے گزارش ہے بہت ساری تالیوں میں اس اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ کو محبت ہے سر کہ آپ یہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس مشاعرے کے لیے کتنی جو ہے وہ فون کالز کی اور کتنے کنسرن شو کیے۔ آپ کی بے تحاشا محبت، آپ یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی بابا آپ تشریف رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ سے تالیاں جو کوئٹہ سے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کے لیے، احمد وکاس کاشی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر میرے میڈیا کے دوست ہیں، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، تو اسلام آباد کے میڈیا ہاؤسز سے ہماری جو کلیگز آئی ہیں میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنڈی اسلام آباد کے مضافات سے یقیناً کچھ لوگ ابھی سفر میں ہیں، ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوں گے۔ سکون کا نواں سالانہ مشاعرہ ہے، تو آغاز میں ہم تھوڑی سی بات اگر علی میمن کی یادوں کے حوالے سے کر لیں جناب سر، تو علی میمن سے یقیناً میرا جو تعارف تھا وہ کتاب چہرہ فیس بک کے ذریعے سے ہوا، اور میں نے اس نوجوان میں وہ لپک دیکھی، وہ تجسس اور وہ رویہ دیکھا جو کسی بھی بڑے سے بڑے طوفان کو شکست دے سکتا ہے۔ یقیناً نوجوان ہی آپ کا مستقبل ہیں، آپ کا آج جو خوبصورت ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کی سبب ہی ایسا ممکن ہو پاتا ہے۔ علی ہمارے پاس اوکاڑا وسیر پور نسل نو مشاعرہ میں تشریف لائے تھے رضوان عالم کے ساتھ اور کاشف بھائی کے ساتھ۔ وہاں میری ان سے بڑی تفصیل گفتگو، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہوئی بیفور مشاعرہ، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان نہ صرف پاکستانی شعری منظرنامے، نقدی جو نقد کا تنقید کا ہمارا سلسلہ ہے اس سے بڑا گہرا شعور رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ مغربی ادب تک بھی ان کی رسائی ہے۔ یہ چیز میرے لیے بہت اطمینان بخش بھی تھی۔ اور پھر جیسا کہ میں ڈی آئی خان کو کہتا ہوں، شہر قاصر ہیں اور غلام محمد قاصر ہمارے مطلب خواتین سے عشق سے پہلے کے عشق ہیں،
تو اس شہر سے جو بھی آتا ہے ان سے مجھے ویسے ہی بہت رغبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے. تو علی سے میری پھر گاہے گاہے ملاقات بات ہوتی رہی. ایک دن اس کا میسیج آیا کہ وقاص بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا. میں اب خود بھی کسی کو یہ میسیج کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کیونکہ میں سب کچھ کھو چکا ہوں. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا علی خیریت ہے؟ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے کہا بس آپ دعا کیجیے گا. پھر ایک دن ایک پوسٹ سے غالباً رضوان کی، اور پھر ایک دن رضوان کا روتا ہوا فون بھی آ گیا. تو یہ رویہ جو تھا اور پھر اس کا یوں بے وقت چلے جانا، یقیناً ایک جوان کی موت اور ایک جوان عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. شاعری پہ تو گفتگو یقیناً خوشحال ناظر زیادہ کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی میمن شور اور شہرت کی جو آلودہ فضا ہے اس سے کہیں دور سچا، سیقل اور ستھرا مصرع کہنے والا نوجوان تھا، اور انتہائی کم عمری میں ان کے پاس مصرع کہنے کا فن موجود تھا. یہ بہت کم ایسا نظر آتا ہے آج کے اس ٹک ٹاک کے دور میں. کل ایک مشاعرہ ہوا یہاں، تو وہاں پہ نعرے بھی لگے اور بہت کچھ ہوا. شاعری کل کے مشاعرے میں مجھے ماں سوائے مطلب عثمان حبیب، علی حسن، اکرام عارفی صاحب یا اختر عثمان صاحب یا ہمارے کچھ اور دوست ہیں فرید صاحب، ان کے علاوہ سننے میں نہیں ملی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے مضافات میں جو نوجوان موجود ہیں، 2013 سے یہ سفر آغاز ہوا، آج تک سخن کے پلیٹ فارم سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان سامنے آ چکے ہیں. اور آج میں یہاں اپنی بات کو ختم کروں گا اور اپنے آج کے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو دعوت کلام دوں گا کہ وہ علی میمن کی یادوں کو اور باتوں کو، یقیناً میرے لیے بھی آنسو روکنا بہت مشکل ہے، یہ سسکیاں کلیجہ چیرنے والی ہیں. جس نے خود مٹی میں دفنایا وہ اپنوں کو، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور علی جا کر بھی نہیں گیا، وہ ہمارے درمیان ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں اس کے بعد چونکہ میرے پاس بھی اب وہ نہیں ہے لفظ، میں خوشحال بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیز تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سخن کا شکریہ کہ انہوں نے ایک نوجوان کو یاد کیا، بلکہ علی بھولنے والے نہیں تھے. رشتے میں میرے بھتیجے تھے، لیکن میں نے انہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا. مجھے غالباً وہ 8ویں میں پڑھتے تھے جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شعر کہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جس دن بھی 10th کا امتحان دیں گے یا پیپر دیں گے تو میں خود آپ کو نشستوں میں لے کے جاؤں گا. غالباً ان کا آخری پیپر تھا، اور ہمارے یہاں 3 تنظیمیں جو ہیں کام کرتی تھیں: ستارہ ادب فورم، انجمن ترقی پسند مصنفین ڈیرہ خان اور بزم ناصر. ان کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ڈیرہ خان کے مسجد محمود اسکول میں ہوا کرتا تھا. تو اس میں پہلی مرتبہ میں انہیں لے کے گیا، دوستوں سے تعارف بھی ہوا، پھر ان کا شعری سفر جو ہے وہاں سے آغاز ہوا. بہرحال بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ وہ شعر کہنے کے ساتھ ساتھ تنقید پہ بھی ان کی گہری نظر تھی. ہمارے جیسے کہ وقاص بھائی نے بتایا کہ پاکستانی غزل ہے، نظم ہے یا نثری نظم، ان پہ بھی ان کی نظر ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو تنقید میں جتنا کام ہو رہا ہوتا تھا، وہ اکثر کتابیں جو ہیں مجھے کہتے تھے کہ یہ کتابیں مجھے چاہیے، اس مجھے تھما دیتے تھے کہ وہ کتابیں ہمیں مل جاتی تھیں اور پھر ان پہ ہماری بات بھی ہوتی تھی. بہرحال ان کے اللہ کرے کہ ان کے موبائل کا پورٹ نہیں کھل رہا، کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا جو تھا وہ ان کے موبائل میں ہے. توقع ہے کہ اس میں کافی سارا ان کا تنقیدی مواد بھی موجود ہے اور شعری مواد بھی موجود ہے. اس میں ان کے غزلیہ کلام، نظمیہ کلام اور نظم کے جو نظم کی جو تخلیقیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اللہ کرے کہ کھل جائے. یہاں بھی بہت سارے دوست جو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہیں
میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس حوالے سے ہماری مدد کر سکے تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. بہرحال وہ کوئی نہ بیمار تھے. میرے خیال میں ان کی وفات سے 7 یا 8 دن پہلے ہمارے ہاں ایک فیملی ہوٹل ہے, وہاں پہ اکثر شعراء و طلباء جو ہے وہ بیٹھا کرتے ہیں. تو اس دن میں نے کسی دوست کو کہا, ہمارے ادب ساتھ فورم کے بہت سارے نوجوان موجود ہیں, ان کے صدر ہیں عامر عائد صاحب, انہوں نے کہا کہ یار چائے پینے کا موڈ ہے تو آپ ادھر آ جائیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. تو علی محمد کو میں نے فون کیا کہ میں نے کہا بیٹا کہاں ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا نکاح ہوا تھا لیکن اسے کس دن ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں سسرال میں ہوں اور میں وہاں سے ہو کے سیدھا پلنگ آتا ہوں. تو وہاں کوئی 8-10 دوستان اکٹھے ہوئے. تو وہ آخری تصویر جو ہے فیس بک پہ موجود ہے ان کی وفات سے 7 یا 8 دن پہلے کی. بہرحال اس کے بعد غالباً سنڈے کا دن تھا. سوموار کو وہ اپنے اسکول گئے جہاں وہ پڑھاتے تھے. ابھی کنٹینٹ پہ ان کی جان لگی تھی, غالباً 2 مہینے ہو گئے تھے. ان کے 2 کلاس فیلو بھی موجود ہیں یہاں پہ. تو اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہا, وہ پیش کی ہیں غالب کی تدوین کے حوالے سے, ان کے جو پرنسپل صاحب ہیں تو انہوں نے خصوصی طور پہ, ظاہر ہے بچے کا تنقیدی شعور بہت زیادہ تھا تو انہوں نے پہلی ترجیح اس بچے کو دی. فوری طور پہ انہیں جو ہے کنٹینٹ پہ انہوں نے اپنے پاس رکھا. بچوں کو انہوں نے پڑھایا اور پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ علی کی طبیعت خراب ہے, اسے جو ہے ہم گھر پہنچا رہے ہیں کسی کے, آپ ان کی بائک اور باقی سامان جو ہے وہ آپ لے جائیں. تو بس کچھ دن ان کی طبیعت خراب رہی. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں چھوڑ کے جانے والے ہیں. بہرحال ان کی شاعری سے توقع ہے کہ بات ہوتی رہے گی. بہرحال ان کا ایک ہی شعر میں سناتا ہوں جو اکثر دوستوں نے اس کی وفات پہ لگایا تھا کہ موت کے بعد بھی جینے ہم, موت کے بعد زندگانی ہے. بہت شکریہ. جہاں تک علی میمن کے کلام کو چھاپنے کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے بھی سخن جو ہے وہ 40 ٹائٹل چھاپ چکا ہے. تو خوشحال بھائی, جناب صدر, آپ سب کی سینئرز کی موجودگی میں مجھے یہ کہتے ہوئے بہت مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر سخن کو اس قابل سمجھا جائے تو علی میمن کا جو کلام ہے وہ ہم چھاپیں گے انشاءاللہ, اگر آپ اس قابل